السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم ریفرنس ویریبلس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور ہم نے اس سلسلے میں 3 مثالیں دیکھی: کال بائی ویلیو یا پاس بائی ویلیو، پاس بائی پوائنٹر اور پاس بائی ریفرنس. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی فنکشن بلکہ اس کی 3 ورژنز دکھائی تھیں: int -1، int -2، int -3، اور پھر ایک کالر فنکشن بنائی تھی. اور کال اسٹیک کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح جب فنکشن کال کی جاتی ہے تو اس کے پیرامیٹرز اور اس کے لوکل ویریبلس کال اسٹیک میں بنتے ہیں، اور اگر ہم کال بائی ویلیو کریں تو پیرامیٹرز کیسے کال فنکشن کے پاس پہنچتے ہیں کالر سے، اگر ہم پوائنٹر بھیجیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اور فائنلی ریفرنس کے سلسلے میں. اچھا، یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ ہم اس کورس میں مثالیں جو ہیں یا پروگرامنگ جو ہے وہ C++ میں کر رہے ہیں یا C میں کر رہے ہیں، لیکن یہ معاملہ کہ کال پیرامیٹرز جو ہیں وہ کال بائی ویلیو یا کال بائی ریفرنس یا کال بائی پوائنٹر، یہ صرف C++ کی بات نہیں، یہ اصل میں اکثر پروگرامنگ لینگویجز میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو میتھڈالوجی ہے فنکشن کالز کی اور فنکشن کو پیرامیٹرز بھجوانے کی اور ریٹرن ویلیوز اور کال اسٹیک کا استعمال، یہ دوسری لینگویجز میں بھی ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر جب آپ کو موقع ملا جاوا پڑھنے کا فار ایگزامپل، یا مے بی فورٹرین یا کوئی اور لینگویج پروسیجرل لینگویج، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی یہی کاروائی ہے. تو اس لیے یہ ذہن میں بات نہ رہے کہ یہ صرف باتیں جو ہیں C++ کی ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ کچھ سینٹیکس جو ہے وہ C++ کے لیے خاص مخصوص ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا یہ کانسٹ ویریبل یا ریفرنس کے ذریعے بھجوانا ایک پیرامیٹر کو ہم ایمپرسینڈ، یہ جو اینڈ سمبل ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیرامیٹر جو ہے یہ بائی ریفرنس بھیجو جس فنکشن کو ہم کال کر رہے ہیں. اگر آپ جاوا میں جائیں، یہاں پہ چلیں ایسے بات کرتے ہیں، جاوا میں بھی ایسی اس کا سنٹیکس مختلف ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جاوا میں آبجیکٹس جو ہوتے ہیں یا پیرامیٹرز ریفرنس کے ذریعے ہی بھیجے جاتے ہیں. شاید ہی کوئی ویریبل ہے، یہ لٹرلز جو ہوتے ہیں یہ کاپی کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. جتنے آبجیکٹس ہیں جو کہ آپ کلاسز کے ذریعے یا کلاس فیکٹریز کے ذریعے بنواتے ہیں وہ سارے ریفرنس کے ذریعے ہی پاس کیے جاتے ہیں. آپ نے شاید فورٹرین کا نام سنا ہو، اس میں ہر چیز کال بائی ریفرنس ہے، اس میں کوئی کاپی والا معاملہ نہیں. آپ نے پیسکیل کا نام سنا ہوا ہے، اس میں بھی آپ کے پاس یہ فیسلٹی ہے کہ کال بائی ویلیو کریں یا کال بائی ریفرنس کریں. اس سے پہلے ایک لینگویج ہوتی تھی جو کہ اب بھی موجود ہے، اس کا نام ہے ایلگول. اس میں بھی یہ تھا، بلکہ اس میں ایک تیسرا طریقہ تھا جو کہ شاید آپ کی نظر میں کبھی نہ آئے. شاید ہی کوئی کتاب پڑھیں پرانی لینگویجز کے بارے میں تو آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو. ایک تیسرا بائی نیم. اب یہ جو سارے ٹاپکس ہیں اصل میں ایک لحاظ سے یہ ڈیٹا اسٹرکچرز پہ تو چلے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہ اسٹڈی آف پروگرامنگ لینگویجز کے سبجیکٹ میں یہ باتیں کور کی جاتی ہیں، اور کمپائلر کے کورس میں بھی یہ باتیں کور کی جاتی ہیں. انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ پروگرامنگ لینگویجز کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، یعنی کہ آپ مختلف لینگویجز کو دیکھیں گے، اور اس میں صرف آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مختلف لینگویجز کا سینٹیکس کیا ہے، اس میں اس کی اور بھی کئی فیسلٹیز آپ دیکھیں گے کہ اس میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کیسے کرتے ہیں. جاوا آپ کے سامنے ایک بڑی کامن لینگویج اب بن گئی ہے اور کافی آج کل پاپولر بھی ہے. اس کو اگر آپ دیکھیں گے اور موازنہ کریں گے C++ کے ساتھ تو آپ کو سینٹیکس میں کئی سملیرٹیز بھی نظر آئیں گی اور ڈفرینسز بھی نظر آئیں گے. اسی طرح اس کی یہ جو رن ٹائم انوائرمنٹ ہے کہ فنکشنز جو ہیں وہ کیسے کال کی جاتی ہیں، ان کو کیسے پیرامیٹرز بھجوائے جاتے ہیں، ویلیوز کیسے واپس آتی ہیں، اس کا بھی موازنہ کریں گے تو آپ کو کافی چیزیں کامن نظر آئیں گی. تو اس لحاظ ہم ایک دیکھا جائے تو یہ کچھ پروگرامنگ لینگویج کانسیپٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ C++ میں بھی وہی ہے جو کہ دوسری لینگویجز میں ہے. تو اس لحاظ سے میری تجویز بھی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ دوسری لینگویجز کے بارے میں ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ لازمی نہیں کہ آپ آئندہ پروگرامنگ دوران اسٹڈی اپنی جو کمپیوٹر سائنس کی ڈگری
یا اس کے بعد پروفیشنلی صرف سی پلس پلس میں پروگرامنگ کریں، بلکہ آپ دوسری لینگویجز میں بھی پروگرامنگ کریں گے. اور اس لحاظ سے یہ کانسیپٹس جو ہیں، یہ رن ٹائم اسٹیک کا، یہ ہیپ کا، کہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ پروسیس کیسے بنتا ہے، آپریٹنگ سسٹم اس کو کیا کیا فیسلٹیز دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں، یہ کانسیپٹس اکثر لینگویجز میں موجود ہیں. اور اگر یہ ابھی سے ذہن نشین ہو جائیں اور ان کی ابھی سے آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ کو دوسری لینگویجز کا استعمال کرنا انتہائی آسان لگے گا، کیونکہ وہاں پہ آپ سمجھیں گے کہ یار یہ تو صرف سنٹیکس کی بات ہے، سنٹیکس کیا ہے میں سیکھ لیتا ہوں، ایسی کون سی بڑی بات ہے. اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا کہ جب آپ سے کہا جائے گا کہ اب جاوا میں پروگرامنگ کرو، فرض کریں، تو آپ کو سی پلس پلس سے جاوا میں جانے میں کوئی خاص دقت محسوس نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ چند سنٹیکس کی باتیں ہوگی، کیونکہ یہ کانسیپٹس وہاں پہ بھی رہیں گے. پچھلے لیکچر کے آخر میں نے ریفرنس ویریبلز کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کا استعمال تو ہم نے دیکھا اور بیہائنڈ دا سین میکینزم بھی دیکھا کہ یہ ریفرنس ویریبلز جب ہم کال پیرامیٹرز میں استعمال کرتے ہیں تو پیچھے کال اسٹیک کے حوالے سے کیا کاروائی ہو رہی ہوتی ہے. البتہ میں نے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ چند چیزوں کی احتیاط بھی کرنی پڑے گی، جن کی بنا پہ یہ ریفرنس ویریبلز جب آپ استعمال کریں تو ایسی چیزوں، جن باتوں کا ابھی میں ذکر کروں گا، ان کا لحاظ رہے. اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے. One should be careful about transient objects that are stored by reference in data structures. Consider the following code that stores and retrieves objects in a queue. اچھا، یہاں پہ دو باتیں لکھی ہیں. پہلی بات کہ transient objects that are stored by reference in data structures. Transient کا مطلب عارضی، یعنی کہ وہ پرماننٹ نہیں ہے، عارضی طور پہ بنتے ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایسے کون سے آبجیکٹس یا ویریبلز ہوتے ہیں جو کہ بنتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں ایک پروگرام کی ایکسیکیوشن کے دوران؟ آپ کا جواب ہوگا لوکل ویریبلز ایک فنکشن کے اندر، یعنی وہ ویریبلز جو کہ آپ ایک فنکشن کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں. اور جیسا کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ یہ ویریبلز کال اسٹیک پہ بنتے ہیں، یعنی کہ کال اسٹیک کے اندر ان ویریبلز کو ان کے سائز کے مطابق جگہ یا میموری ملتی ہے. جب تک فنکشن چل رہی ہے، یعنی کہ پروگرام کی ایکسیکیوشن اس فنکشن کے اندر ہے، یہ ویریبلز موجود رہیں گے، کیونکہ کال اسٹیک میں اس فنکشن کا ایکٹیویشن ریکارڈ موجود رہتا ہے. یاد رہے یہ ایکٹیویشن ریکارڈ کیا چیز تھی؟ یہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس فنکشن کے کال پیرامیٹرز، اس کا ریٹرن ایڈریس، اس کے بعد اس کی ریٹرن ویلیو کے لیے جگہ، اور لوکل ویریبلز اور چند ایک اور چیزیں. یہ ساری چیزیں مل کے اسٹیک میں جب مجموعی طور پہ دیکھی جائیں تو ان کو، اس مجموعے کو کہتے ہیں ایکٹیویشن ریکارڈ. جب تک وہ فنکشن چل رہی ہے یہ ایکٹیویشن ریکارڈ مکمل طور پہ موجود رہتا ہے، اور جب آپ اس فنکشن سے کنٹرول یا ریٹرن کرتے ہیں تو یہ پورے کا پورا ایکٹیویشن ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ سمپلی اوپر کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اب اس حوالے سے یہ دیکھیے کہ ایک فنکشن کے اندر کچھ ویریبلز لوکل ہیں. جب وہ فنکشن ختم ہوئی وہ ویریبلز ختم ہو گئے، یعنی کہ یہ ویریبلز عارضی تھے، یہ ٹرانزینٹ تھے. یہ بات میں نے اس سلائیڈ میں کہی کہ ان ٹرانزینٹ ویریبلز کے بارے میں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ میں آپ کو کچھ کوڈ دکھاتا ہوں جس سے یہ چیز واضح ہوگی کہ یہ ٹرانزینٹ ویریبلز کے معاملے میں اور ریفرنس ویریبلز کے لحاظ سے کیا احتیاط کرنی ہوگی. اس طرف دیکھیے، یہ ایک چھوٹی سی فنکشن ہے لوڈ کسٹمر، جو کہ ایکچولی ہماری وہ جو پرانی بینک والی مثال تھی یہ اس سے میں نے اخذ کی ہے. چند لائنیں ہیں یہاں پہ. یہ ایک فنکشن ہے لوڈ کسٹمر جس کو میں ایک کیو بھجوا رہا ہوں کہ جو بھی کسٹمر آئیں ان کو اس کیو میں ڈال دو. اور دیکھیے کیو جو ہے اس کو بھی میں نے بائی ریفرنس بھجوایا ہے. اب آگے چلیے. اس فنکشن میں دو لوکل ویریبلز یا دو لوکل آبجیکٹس ہم بنوا رہے ہیں، اور ہم کسٹمر کلاس کے یہ آبجیکٹس بنوا رہے ہیں، یا کسٹمر فیکٹری سے ہم نے یہ دو آبجیکٹس بنوائے. ایک کا نام C1 اور دوسری کا نام C2. اور اس کسٹمر کلاس کا ایک کنسٹرکٹر ہے جس میں اس کسٹمر کا نام بھجوا سکتا ہوں کہ جب وہ آبجیکٹ فیکٹری میں بنے تو اس کی
کے وقت یا اس کے بننے کے وقت، مینوفیکچرنگ کے وقت اس میں یہ نام بھی ڈال دو. یعنی C1 آبجیکٹ بنا اور C2 آبجیکٹ بنا. یہ دونوں آبجیکٹس انیشلائز ہوئے دو ناموں سے جو آپ کے سامنے ہیں، عرفان اور سہیل. اور اس کے بعد میں کیو کا NQ میتھڈ کال کر کے ان دو آبجیکٹس کو کیو میں ڈال دیتا ہوں. اب اس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ C1 C2 آبجیکٹس تو بنے، ٹھیک ہے، وہ میں نے فیکٹری کو کال کی تھی، کیونکہ دیکھیے کسٹمر C1 جو ہے یہ ایک فیکٹری کال ہے کہ بھئی مجھے یہ آبجیکٹ بنا کے دو. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ آبجیکٹس جب بنتے ہیں انہوں نے کمپیوٹر کی میموری میں کہیں رہنا ہے، یا جب تک یہ فنکشن چلے گی انہوں نے کمپیوٹر کی میموری میں کہیں بن کے موجود رہنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ بنتے ہیں تو یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ اس کا جواب آسان ہے. چونکہ یہ لوکل ویریبلز ہیں اس لیے یہ بھی کال سٹیک پہ بنیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ انٹیجر یا فلوٹ یا اس قسم کے ویریبلز نہیں ہیں، یہ تو ایک کسٹمر کلاس کے ویریبلز ہیں. لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آخر کار یہ ہیں تو ویریبلز، بلکہ یہ دو آبجیکٹس ہیں، اور یہ آبجیکٹس میموری میں ان کو جب جگہ ملتی ہے تو اس پوری جگہ کا نام ہم ایک کیس میں C1 رکھتے ہیں اور دوسرے کا نام ہم C2 رکھتے ہیں. ایک لحاظ سے یہ نیمڈ آبجیکٹس ہیں، یعنی کہ یہ آبجیکٹس جب بنتے ہیں ان کو ہم نام بھی دے دیتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے ایلیسز ہیں، یا جس کو آپ ویریبل نیم کہتے چلے آ رہے ہیں. ویریبل نیم آخر ہوتا کیا ہے؟ وہ ایک میموری لوکیشن کو آپ ایک نام دے دیتے ہیں کہ بجائے اس میموری لوکیشن کا ایڈریس آپ استعمال کریں جو کہ ایک نمبر ہے جس کو یاد رکھنا بھی مشکل ہے، ہم اس میموری لوکیشن کو ایک نام دے دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم کسی کلاس سے ایک آبجیکٹ بنواتے ہیں تو وہ میموری میں اس کو اس آبجیکٹ کے سائز کے مطابق جگہ ملتی ہے. فرض کریں یہ کسٹمر آبجیکٹ جو ہے یا کسٹمر کلاس کے جو آبجیکٹس ہیں، کسٹمر کے اندر 3-4 ایٹریبیوٹس ہیں. مثلا اس کا نام، ہمارے بینک کی مثال جب ہم نے کی تھی اس میں تھا کہ اس کا ارائیول ٹائم اور اس کا ٹرانزیکشن ٹائم اور مے بی اس کا ڈپارچر ٹائم. یہ 3 ٹائمز جو تھے یہ انٹیجرز تھے، یعنی کہ 3 انٹیجرز. فرض کریں نام کے لیے ہم نے کوئی 32 کیریکٹرز رکھے، تو اگر آپ اس پورے کسٹمر آبجیکٹ کا سائز نکالیں تو 32 کیریکٹرز اس کے نام کے لیے یا 32 بائٹس، اور پھر 4-4-4 یعنی 12 بائٹس اس کے ارائیول ٹائم، اس کی ٹرانزیکشن ٹائم اور ڈپارچر ٹائم کے لیے. یعنی کہ 32 اور 12 44 بائٹس کا یہ آبجیکٹ بنتا ہے. یہ 44 بائٹس جو ہیں یہ آپ کو میموری میں ملیں گے، اور چونکہ یہ لوکل ویریبلز ہیں تو یہ آپ کو کال سٹیک میں ملیں گے. جب یہ آبجیکٹس بن گئے اور یہ کال سٹیک میں ان کو 44 بائٹس ایک ایک کو مل گئے تو ان کو ہم نے ان 44 بائٹس کو اصل میں ہم نے ایک نام دے دیا C1 اور دوسرے کو نام دے دیا C2. یہ اصل میں نیمڈ آبجیکٹس ہیں، یعنی کہ ہم نے اس 44 بائٹس کو اب 44 بائٹس کی سینس میں نہیں سوچنا، ہم یہ سوچیں گے کہ کال سٹیک میں 2 آبجیکٹس بن گئے جن کے نام ہیں C1 اور C2. اچھا، اب یہاں پہ جو NQ فنکشن ہے، اگر آپ دوبارہ سلائیڈ کی جانب دیکھیں تو یہ جو NQ فنکشن ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بائی ریفرنس ایک آئٹم لیتی ہے. یعنی اگر آپ Q کا جا کے یا اس کی کلاس کا انٹرفیس دیکھیں تو یہ جو NQ میتھڈ ہے اس کے اندر ہوگا ای ٹائپ ایمپرسینڈ ایلیمنٹ. یعنی NQ جو ہے وہ آبجیکٹ جو اس کو آئے گا کیو میں ڈالنے کے لیے وہ بائی ریفرنس ہوگا، یعنی کہ اندرونی طور پہ اصل میں اس کو ہم ایک ایڈریس بھیج رہے ہوں گے، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اندرونی طور پہ ریفرنس ویریبلز بھی اصل میں پوائنٹرز کے ذریعے ہی ہینڈل کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کمپائلر کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں. تو یعنی اب کاروائی کیا ہوئی اگر اس کوڈ کو دیکھیں کہ C1 اور C2 جو ہیں یہ دونوں لوکل ویریبلز، لوکل آبجیکٹس ہیں، ان کو ہم نے NQ کر دیا. دوسری NQ کال ہوئی، C2 بھی NQ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اگلی سلائیڈ پہ دیکھیے کہ میں اب ایک اور فنکشن میں جاتا ہوں void service customer، اور اس کو بھی میں یہ Q بھیجتا ہوں. اب فرض کریں کہ کالر جو ہے وہ مین پروگرام ہے، اس نے لوڈ کسٹمر کال کیا جس کی بنا پہ 2 کسٹمر جو ہیں وہ Q گئے. اس کے بعد لوڈ کسٹمر تو ہو گئی ختم،
اس کا ایکٹیویشن ریکرڈ جو ہے وہ اسٹیک سے نکل گیا. اب سروس کسٹمر چلی, اس میں بھی دیکھیے کہ کیو جو ہے وہ بائی ریفرنس میں نے پاس کی. یہ اب اندرونی طور پہ ایک کسٹمر آبجیکٹ بناتی ہے, لیکن جو بنتا ہے آبجیکٹ اس کو امیڈیٹلی ریپلیس کر دیتی ہے کیو ڈاٹ ڈی کیو کے ذریعے. اچھا, یہ جو ڈی کیو میتھڈ ہے یہ بھی جو آبجیکٹ کیو کے اندر اسٹور تھا, جو کہ اصل میں اگر آپ نے دیکھا ہو پہلے این کیو کو, وہ بائی ریفرنس اسٹور تھا. یعنی کہ این کیو نے جو چیز بائی ریفرنس اسٹور کی تھی وہ ریفرنس, یا اگر آپ کہنا چاہتے ہیں وہ پوائنٹر, اب ڈی کیو کے ذریعے نکلا اور یہاں پہ یہ جو کسٹمر سی بنا اس میں یہ اسائن ہو گیا. یہاں پہ اصل میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کسٹمر سی کو اگر صرف دیکھیں تو اصل میں یہاں پہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا, سی آبجیکٹ بنے گا, لیکن وہ بننے کے بعد اس کا جو ریفرنس ہے وہ اس نئے آبجیکٹ کی بجائے جو ڈی کیو میں سے آبجیکٹ کا ریفرنس نکلے گا اس کی طرف اس پوائنٹ کر جائے گا اس اسائنمنٹ کی وجہ سے. اچھا, اب آگے ہے سی آؤٹ سی ڈاٹ گیٹ نیم, اور یہاں پہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ رن ٹائم پہ اس کسٹمر کا نام پرنٹ کرے گی؟ اگر آپ نے وہ پہلے مثال دیکھی ہو لوڈ کسٹمر کی, اس میں نے 2 کسٹمرز ڈالے تھے, پہلے این کیو ہوا تھا عرفان اور دوسرا کسٹمر سہیل نامی, اس کے بعد این کیو ہوا تھا, یعنی کہ ہیڈ آف دا کیو پہ اس وقت عرفان ہے. تو اگر میں یہ سوچوں کہ یہ سی ڈاٹ گیٹ نیم ٹھیک چلے تو اس کو عرفان پرنٹ کرنا چاہیے, لیکن یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کیا یہ نام پرنٹ ہوگا؟ اگر تو ہوگا تو چلیں کہیں ہاں, اگر نہیں ہوگا تو مجھے وجہ بتائیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا. اس کے بارے میں ذرا سا سوچیے, میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں جواب دیتا ہوں, لیکن ذہن میں رکھیں کہ بیہائنڈ دا سین کاروائی کیا ہو رہی ہے. اسٹیک کے اندر آپ نے ویریبلز یا آبجیکٹس بائی ریفرنس ڈالے, یہاں سے ڈی کیو سے آپ کو وہ ریفرنس ایک ملا, آپ نے اس کو پرنٹ کیا. سی ڈاٹ گیٹ نیم کا مطلب ہے کہ جو آبجیکٹ آپ کو ملتا ہے, اب آپ ریفرنس کے بارے میں نہ سوچیں, آپ یہ سوچیں کہ کیو سے آپ کو ایک کسٹمر آبجیکٹ ملا جس کا ڈاٹ گیٹ نیم کر کے آپ اس سے ایک میتھڈ کال کر کے کچھ چیز منگوا رہے ہیں. تو کیا یہ آپ کو ملے گی کہ نہیں؟ ایسا ہوگا کہ یہ آپ کو نہیں ملے گی. دیکھیے, جب ہم نے وہ آبجیکٹس لوڈ کسٹمر میں بنوائے تھے تو وہ کال سٹیک پہ بنے تھے, وہ 44 بائٹس ایک آبجیکٹ کو جو ملے تھے وہ اس کال سٹیک پہ تھے. اس وقت C1 میں یا C2 میں ان 44 بائٹ کا ایڈریس جو تھا, اس کے شروع والا ایڈریس, وہ ہمیں اصل میں ملا تھا. میں لفظ تو ریفرنس استعمال کر رہا ہوں, لیکن اندرونی طور پہ اصل میں مجھے ایڈریسز ہی مل رہے ہیں. وہ ایڈریس میں نے لے کے این کیو کر دیا, تو کیو میں اصل میں کیا گیا تھا؟ آبجیکٹ تو نہیں گیا, کیونکہ یاد رہے ریفرنس میں ایک آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ کاپی نہیں ہوتا. یاد رہے کہ کال بائی ویلیو میں کاپی ہوتا ہے, کال بائی ریفرنس میں کاپی نہیں ہوتا. یعنی کیو کے اندر ہم نے اس پورے آبجیکٹس, یعنی اس دونوں آبجیکٹس کو یا ان کے 44 بائٹس کو اصل میں نہیں ڈالا تھا. ہم نے کیا ڈالا؟ اصل میں ان میں سے ایک آبجیکٹ کا ایڈریس پہلے کیو کیا, پھر دوسرے آبجیکٹ کا ایڈریس, ریفرنس کو اب میں ایڈریس کے طور پہ استعمال کر رہا ہوں. اب چونکہ ایڈریسز وہاں پہ موجود ہیں, وہ تو این کیو ہو گئے, پیچھے سے وہ فنکشن ختم ہوئی تو وہ 44 بائٹ تو گئے, یا وہ 44 جمع 44 جو 2 آبجیکٹس کے بائٹس تھے وہ تو گئے. کیو میں ان کے ایڈریسز موجود ہیں. ڈی کیو کو میں نے کال کیا, مجھے ایڈریس مل گیا. اب جب میں نے اس ایڈریس کو لے کے کہا کہ بھئی ادھر جاؤ اور وہاں پہ جو آبجیکٹ پڑا ہوا ہے اس کی گیٹ نیم میتھڈس کو کال کر کے اس سے جو بھی ملتا ہے وہ مجھے لا کے دو, لیکن وہ آبجیکٹ کہاں ہے؟ وہ تو ختم ہو گیا. تو اب یہ گیٹ نیم کیسے چلے گی؟ تو یہ تھی کاروائی ٹرانزینٹ ویریبلس کی. یعنی کہ جو ٹرانزینٹ ویریبلس بنتے ہیں, اگر ان کا ریفرنس آپ کہیں اور سٹور کر دیں اور بعد میں امید کریں کہ وہ آبجیکٹ وہاں پہ موجود ہوگا جب آپ واپس اس آبجیکٹ کو لینے جائیں گے, تو اگر تو وہ ٹرانزینٹ ہے وہ تو گیا, وہ تو ختم ہو گیا. تو اس سے ثابت ہوا کہ ریفرنسز ٹھیک ہیں کہ آپ کو کاپی آپریشن سے بچاتے تو ہیں, لیکن یہ احتیاط ضرور
کہ ٹرانزینٹ ویریبلس کے ریفرنسز جو ہیں وہ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کے حوالے کر دیں، پیچھے سے وہ آبجیکٹ غائب ہو جائے، اس کا پتہ رہ جائے، پتے سے پھر آپ کو وہ آبجیکٹ نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو ختم ہو چکا. یہ احتیاط آپ نے برتنی ہے، اور یہ سلائیڈ پہ میں یہی بات آگے آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے لکھی ہے کہ وی گاٹ دا ریفرنس بٹ دی آبجیکٹ از گون. یعنی کہ یہ جو سی ڈی کیو ہم نے کیا وہاں سے ہمیں ریفرنس تو مل گیا، لیکن آبجیکٹ اصل میں پیچھے سے ختم ہو چکا تھا، بلکہ وہ کیو کے اندر جتنے آبجیکٹس ہم نے ٹرانزیٹ ڈالے تھے وہ سب اب ختم ہو چکے ہوں گے. اگلی بات جو لکھی ہے میں نے وہ یہ کہ the objects were created on the call stack. They disappeared when the load customer function returned. اور اس کی وجہ اب آپ کے سامنے ہے کہ call stack جو ہے وہ جب فنکشن ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو اس کا ایکٹیویشن ریکارڈ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یا یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ہم یہ کسٹمر آبجیکٹس اسی لوڈ کسٹمر فنکشن میں ہی بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ آبجیکٹس جو ہیں یہ فنکشن کے اندر بنے اور اس کے بعد جب فنکشن ختم ہو تو وہ غائب ہو جائیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کون سی فیسلٹی ہے کہ میں آبجیکٹس تو بنواؤں لیکن جب وہ فنکشن ختم ہو تو وہ آبجیکٹس جو ہیں وہ غائب نہ ہوں؟ اس کا جواب کہ آپ ان کو ڈائنامکلی ایلوکیٹ کریں، یعنی کہ آپ وہ نیو آپریٹر جو ہے اس کو استعمال کر کے یہ آبجیکٹس بنوائیں، بجائے جس طرح ہم نے پہلے دیکھا کہ وہ سمپلی ڈیکلریشن ہے کہ کسٹمر C1. اس کیس میں وہ لوکل ویریبل اسٹیک پہ بنتے ہیں. اب ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ ویریبلس نیو کے ذریعے بنوائیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیو کے ذریعے ویریبلس بنتے ہیں جب تک آپ ان کو ایکسپلسٹلی ڈیلیٹ نہ کریں وہ نہیں کہیں جاتے. اور آپ کے ساتھ یہ بھی شاید ہو چکا ہے کہ آپ نیو کرتے گئے اور آخر میں میموری ہوگی ختم، یعنی کہ آپ کے پروگرام کو جو میموری ایلوکیٹ ہوئی تھی وہ ہوگی ختم، اور اب آل آف اے سڈن آپ کو وہ نئے آبجیکٹس بنانے میں دقت ہو رہی ہے. پوائنٹرز کا استعمال آپ ہوا ہے، تو آئیے میں اب آپ کو کوڈ کی ایک سیگمنٹ دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس دفعہ کاروائی مختلف کیا ہے اور ان آبجیکٹس کی جو لائف ٹائم ہے وہ کیا ہوگی، یعنی کہ وہ کب بنیں گے اور کب وہ ختم ہوں گے، اور اس دوران میں فنکشن کال جو ہیں وہ ادھر سے ادھر ہم کال کر رہے ہیں. تو اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے کہ یہ وہی لوڈ کسٹمر ہے، البتہ اس میں جو کسٹمر C1 اور C2 ہیں اس دفعہ وہ آبجیکٹس نہیں، وہ پوائنٹرز ہیں. یہ جو نیو فنکشن ہے یہ بھی 44 بائٹس ہی ڈھونڈتی ہے میموری کے اندر، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کہاں پہ. دو آبجیکٹس بنتے ہیں، البتہ یہ دو آبجیکٹس اب انونیمس ہوں گے، یعنی کہ بے نام آبجیکٹس بنتے ہیں. ان کو دیکھیے ہم کوئی نام نہیں دے رہے، ہم دو پوائنٹر ویریبل C1 اور C2 میں ان کا پتہ رکھ رہے ہیں. یہ میں جو بے نامی والی بات کر رہا ہوں اس کو نام والی بات سے ذرا کمپیئر کریں کہ یہاں پہ آبجیکٹس تو اس کیس میں بھی دو بنتے ہیں، البتہ جہاں وہ 44 بائٹس ایلوکیٹ ہوتے ہیں ہم ان کو امیڈیٹلی C1 نہیں کہتے بلکہ ہم ایک پوائنٹر بناتے ہیں، اور وہ پوائنٹر جو ہے اس کے اس بائٹ کا ایڈریس ہوتا ہے. اور اگر ہم نے اس آبجیکٹ کو لینا ہے یا اس تک پہنچنا ہے تو یا ہم *C1 کہتے ہیں یا C1 ایرو کہہ کے تک پہنچتے ہیں. اصل میں یہ دو آبجیکٹس انونیمس آبجیکٹس ان کو کہا جاتا ہے، بے نام آبجیکٹس ہیں یہ، اور یہ پوائنٹرز کے ذریعے ایکسس ہوتے ہیں. اچھا اب آگے دیکھیے کہ میں نے اب کیا NQ اور DQ کیا. میں نے ایکچولی کسٹمر اسٹار جو ہے C1 اور C2 یعنی کہ NQ اور DQ جو ہیں ان کو بھی میں نے اپروپریٹلی چینج کیا ہے کہ یہ فنکشن اب کسٹمر کا ایک پوائنٹر آبجیکٹ، یعنی کہ اس کیس میں دیکھیے C1 اور C2 بھجوا رہا ہوں، ان کو لے کے وہ NQ اور DQ کرے گی. اسی سلائڈ پہ میں نے اب یہ بات لکھی ہے کہ the pointer variable C1 and C2 are on the call stack. They will go but their contents are queued. یعنی اگر آپ اس فنکشن کو دیکھیں تو C1 C2 جو ہیں یہ خود بھی ویریبلز ہیں، اور یہ کس قسم کے ویریبلز ہیں؟ یہ پوائنٹر ویریبلز ہیں. پوائنٹر کیونکہ ویریبلز ہیں اور بائی دا وے ان کا سائز عموماً 4 بائٹس کا ہوتا ہے، تقریباً ایک انٹیجر کے برابر. یہ دونوں ویریبلز کال اسٹیک پہ بنتے ہیں اس فنکشن کا
یہ جو لوڈ کسٹمر جو اسٹیک میں اس کو حصہ ملا ہے اس میں یہ لوکل ویریبلس بنتے ہیں، اور میں این کیو جو ہے اس میں چونکہ پوائنٹر بھجواتا ہوں تو اصل میں یہ پوائنٹرز کے اندر جو ایڈریسز ہیں وہ کاپی کال بائی ویلیو کے ذریعے این کیو کو بھیجے جائیں گے، لیکن این کیو جو ہے وہ یہ ایڈریسز تو اسٹور کر لے گی۔ جو آخری بات اب میں نے سلائڈ پہ لکھی ہے وہ ہے کہ دا کسٹمر آبجیکٹس آر کریٹڈ ان دا ہیپ، دے ول لیو انٹل ایکسپلسٹلی ڈیلیٹڈ۔ یہ ہیپ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو یاد ہوگا، بلکہ ابھی میں آپ کو ایک سلائڈ دوبارہ دکھاتا ہوں جس سے آپ کی یاد دہانی ہو جائے گی، کہ یہ ہیپ جو ہے یہ بھی ایک پروسیس کا ایک ایریا ہوتا ہے جو اس کو آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے ملتا ہے، اور جب بھی آپ نیو کرتے ہیں، اور آپ یہ نیو کا استعمال تو آپ کافی جگہ کر چکے ہیں، کافی کیسز میں کر چکے ہیں، جب بھی آپ نیو کرتے ہیں تو یہ نیو آپریٹر اس ہیپ کے اندر سے میموری ڈھونڈ کے آپ کو وہ اتنا میموری کنٹیگوس یعنی کہ اکٹھی میموری لا کے آپ کو اس کا سٹارٹنگ ایڈریس دے دیتا ہے، یہ جو نیو آپریٹر ہے۔ ہیپ کے معنی یا اس کا جو اردو ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں تو ڈھیری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہیپ اس طرح تو نہیں کہ میموری کے اندر ڈھیری لگ جاتی ہے، اصل میں یہ بھی ایک خاص قسم کا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ ہم اس کورس میں تو نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جو کمپیوٹر میں نیو آپریٹر ہے یہ کس طرح میموری مینج کرتا ہے۔ ہاں، ہیپ ڈیٹا اسٹرکچر ایک اور بھی ہے جو کہ ہم ابھی آئندہ لیکچرز میں کور کریں گے۔ فی الحال یہ ہیپ جو ہے یہ میموری میں ایک ایریا ہے، اور یاد دہانی کے لیے یہ اگلی سلائیڈ دیکھیے جو کہ اصل میں پہلے بھی آپ کو کافی دفعہ دکھا چکا ہوں۔ یہاں پہ پھر وہی پروسیس ماڈل کہ وہ پروسیسز چل رہے ہیں، اس میں سے ایک پروسیس کو میں نے اب ایکسپینڈ کیا تو اس میں مجھے ملا کہ میموری کے اندر اس کا کوڈ ہوگا، اس کے فوراً بعد اسٹیٹک ڈیٹا، اور اس کے بعد اسٹیک کے لیے کچھ میموری ہوگی جو کہ نیچے کی طرف گرو کرتا ہے، اور آخر میں دیکھیے ہیپ جو کہ اوپر کی طرف گرو کرتی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مزیدار سوال ہے کہ یہ اسٹیک نیچے اور ہیپ اوپر کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ یعنی کہ جیسے جیسے اسٹیک میں انٹریز آتی ہیں تو اسٹیک نیچے کی طرف بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے آپ نیو کرتے جاتے ہیں تو یہ ہیپ جو ہے یہ اوپر کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر ان کی یہ جو ڈائریکشن ہے یہ اس طرح کیوں ہے؟ اور اس کا جواب بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ کا ایک ریکرسو پروسیجر ہے جو کہ اپنے آپ کو کال کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی، ہر انووکیشن پہ اسٹیک کے اندر اس کا ایک ایکٹیویشن ریکارڈ آئے گا، یعنی کہ وہ اسٹیک بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، آخر کار یہ اسٹیک بڑھتے بڑھتے کہاں تک جائے گا؟ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تصویری خاکہ بھی دکھایا ایک پروسیس کا، اوور آل پروسیس کو ایک میموری میں ایک حصہ ملا ہوا ہے جو کہ وہ فردر کوڈ، اسٹیٹک، اسٹیک اور ہیپ میں سب ڈیوائڈ ہوتا ہے، لیکن یہ محدود ہے، آخر کار پروسیس کا ایریا محدود ہے۔ اب اگر یہ اسٹیک بڑھتا جائے تو دیکھیے یہ کہاں پہ آ کے ختم ہوگا۔ واپس اس سلائیڈ کو دوبارہ دیکھیے کہ یہ اسٹیک بڑھتے 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 پروسیس کا جو نچلا اینڈ ہے وہاں پہ یہ پہنچ جائے گا، اور وہاں پہنچتے دیکھیے اس نے ساتھ کیا کاروائی کرنی ہے کہ وہ ہیپ جو ہے اس کو بھی وہ تباہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہیپ کو اگر دیکھیں تو وہ نیچے سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پروسیس کی جو اپنا مکمل ایریا ہے اس کے اندر ہی اندر رہتی ہے اور بڑھتی ہے، اس سے باہر نہیں جاتی۔ تو اس کاروائی سے یعنی کہ اسٹیک کو نیچے کی طرف اور ہیپ کو اوپر کی طرف گرو کرنے سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی تباہی مچانی ہے کسی پروسیس نے تو وہ اپنی ہی چیزوں میں تباہی مچائے، اور بلکہ یہ کافی وائرس وہ یہ اسٹیک اوور فلو کو اصل میں ایکسپلوئٹ کرتے ہیں کہ یہ اسٹیک جو ہے وہ اس پروسیس کے اندر وہ اڑا کے نیچے ہیپ کے اندر کہیں گھسا دیتے ہیں، یا مطلب یہ جو وائرسز ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اسٹیک کو کس طرح مینیپولیٹ کریں، کیونکہ کوڈ جو ہے وہ ریڈ اونلی ہوتا ہے، اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، اسٹیٹک ڈیٹا آپ چینج کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسٹیک جو ہے عموماً وائرسز جو ہیں وہ اس کو پکڑتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح بریک کریں۔ اب یہ تھی ہیپ، یہ ہیپ والا ایریا جو ہے یہاں پہ جب آپ نیو کرتے ہیں تو آپ کو ہیپ کے اندر سے میموری ملتی ہے، اور وہ میموری کتنی ملتی ہے یہ اس آبجیکٹ کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔
یہاں پہ ہم کسٹمر آبجیکٹ میں نے کہا تھا کہ کوئی 44 بائٹ کا ہے، لیکن فرض کریں آپ ایک ڈائنامک ارے بناتے ہیں جو کہ 100 ایلیمنٹس کی ہے اور لیٹس سے ایک ایلیمنٹ جو وہ کسٹمر کا ہے، تو اس کیس میں 44 ضرب 100 یعنی کہ 4400 بائٹس آپ کو اکٹھے اس ہیپ کے اندر سے ایلوکیٹ ہوں گے، اور وہ جو نیو آپریٹر ہے وہ ان 4400 بائٹس کا سٹارٹنگ ایڈریس آپ کو دے دے گا جو کہ آپ ایک پوائنٹر میں سٹور کر لیتے ہیں۔ آئیے میں اب آپ کو اسٹیک اور ہیپ کے حوالے سے بیہائنڈ دا سین کی کاروائی دکھاتا ہوں۔ یہ اگلی سلائیڈ کی طرف دیکھیے، یہاں پہ میں نے یہ کیا ہے کہ کال اسٹیک بھی دکھایا ہے اور اگلی سلائیڈ میں ابھی میں آپ کو ہیپ بھی دکھاؤں گا، لیکن کاروائی اس طرح ہے کہ لوڈ کسٹمر جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے، اس کے اندر دو ویریبلز ہیں C1 اور C2 جو کہ پوائنٹرز ہیں، ان میں نے ویلیوز شو کی ہیں 600 اور 624 جو کہ ایکچولی ایڈریسز ہیں، اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ ایڈریسز کہاں پہ ہیں۔ اس کے بعد NQ میتھڈ جو ہے وہ Q ڈیٹا ٹائپ جو ہے اس کا کال ہوا ہے، اس کو ہم نے بائی ریفرنس یہ پوائنٹر تو نہیں بھیجے، اس دفعہ میں نے ان کو پوائنٹر ہی بھجوا دیے۔ تو یہاں پہ اب جو Q ہے اپنا جو اس کا پوائنٹر آرگیومنٹ ہے اس کو ELT کہتا ہے، تو دیکھیے میں نے اس میں دکھایا کہ وہاں پہ 624 سٹور ہوگا، یعنی کہ جو 624 نمبر ہے یہ ایڈریس جو ہے یہ NQ کو کاپی کے ذریعے مل جائے گا، وہاں پہ 624 گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو اگلی سلائیڈ پہ دکھاتا ہوں کہ جب آپ نے نیو کیا تھا تو ہیپ کے اندر یہ دو آبجیکٹس بنے، اور دیکھیے میں نے ان کا سائز کچھ اس طرح دکھایا ہے کہ یہ ریکٹینگلز جو ہیں یہ کافی بڑے ہیں، اور ان کے اوپر میں نے عرفان اور سہیل اس لیے لکھا ہے کہ آپ کو ان کو دیکھتے ہی یہ آپ پہچان جائیں کہ یہ دو آبجیکٹس کون کون سے ہیں۔ یہ میں اس طرح انڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ کسٹمر عرفان آبجیکٹس جو ہے یہ آبجیکٹ جو ہے یہ 44 بائٹس کا، یا اس کیس میں اصل میں نے 24 بائٹس کا دکھایا ہے، 600 سے لے کے 624 تک، اور سہیل آبجیکٹ جو ہے وہ 624 سے لے کے 648 تک اس کو میموری ملی ہوئی ہے۔ یہ دونوں ایڈریسز میں شو کر رہا ہوں کہ یہ C1 اور C2 کے اندر سٹور ہو گئے ہیں، یعنی کہ C1 میں 600 ہوگا اور C2 میں 624 ہوگا۔ اچھا، یہاں تو یہ ہوا کہ کسٹمر آبجیکٹس جو ہیں ان کے جو دو ایڈریسز تھے وہ نیو آپریٹر نے ہمیں دے دیے، وہ لے کے ہم نے NQ کر دیے، اور اب فرض کریں یہ لوڈ کسٹمر جو ہے یہ ختم ہوئی، یعنی کہ ہم ادھر سے ریٹرن کر گئے۔ اس ریٹرن پہ اب کیا ہوا؟ جہاں تک اسٹیک کا تعلق ہے، اسٹیک میں دو لوکل ویریبلس تھے C1 اور C2 جو کہ پوائنٹرز تھے، وہ پوائنٹرز گئے، ان کے اندر جو ایڈریسز تھے وہ بھی گئے، لیکن وہ ایڈریسز جو ہیں وہ کیو میں NQ ہو چکے ہیں، اور پیچھے یہ جو ہیپ کے اندر جو آبجیکٹس بنے ہیں ان کا کیا ہوا؟ ان کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ جو آبجیکٹ آپ ڈائنامکلی نیو کے ذریعے بنواتے ہیں، جب ڈیلیٹ نہیں کرتے یا آپ کا پروسیس ختم نہیں ہوتا، یہ میموری جو ہے یہ ایلوکیٹڈ رہے گی، یہ آبجیکٹس رہیں گے، یعنی کہ یہ میموری میں ایریا ریزروڈ رہے گا، اور وہ ایڈریس اگر آپ کے پاس موجود رہے تو آپ دوبارہ اس میموری میں جا کے اس آبجیکٹ کو نکال سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ان آبجیکٹ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ پہ اب ہم اس سروس کسٹمر کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اس دفعہ کسٹمر *C equal Q.DQ۔ تو دیکھیے اب DQ جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ آپ کو اصل میں ایڈریس تو دے گی، لیکن وہ ایڈریس میں اب ایک کسٹمر اسٹار یعنی کہ پوائنٹر ویریبل میں اسٹور کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ مثال کو یاد کریں تو دو ایڈریسز ہم نے یاد رکھے تھے اور ان کو کیو بھی کیا تھا، وہ تھے 600 اور 624۔ یہاں پہ ہمیں چونکہ 600 پہلے ہوا تھا تو 600 ایڈریس ہمیں دوبارہ کیو سے مل جائے گا کیونکہ وہ ہم نے کیو میں رکھا تھا۔ اب جب وہ کیو سے ملا تو اگلی اسٹیٹمنٹ ہے سی آؤٹ سی، اور اب ڈاٹ نہیں ایرو آ گیا کیونکہ سی جو ہے وہ پوائنٹر ویریبل ہے، وہ ایک آبجیکٹ کو پوائنٹ کر رہا ہے، اور اس آبجیکٹ تک پہنچنے کے لیے مجھے یا تو یہ سی ایرو کہنا پڑے گا، یا ایکچولی ایک اور سینٹیکس بھی ہے
پرنتھسیز اسٹار سی کلوز پرنتھسیز ڈاٹ، جو کہ لکھنے میں کافی لمبا ہے، اس لیے عموماً آپ وہ کبھی عموماً نہیں دیکھتے، آپ یہی دیکھتے ہیں کہ سی ایرو گیٹ نیم. اب میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا یہ گیٹ نیم میتھڈ تک آپ پہنچ پائیں گے کہ نہیں، یعنی کہ آپ اس آبجیکٹ تک پہنچیں گے کہ نہیں، اور گیٹ نیم سے آپ کو کچھ ملے گا کہ نہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ آپ کو مل جائے گا وہ آبجیکٹ، کیونکہ یہ آبجیکٹ جو ہے، پوائنٹر کو نہ سوچیں، آبجیکٹ جو ہے وہ جو ہمارے دو آبجیکٹس بلکہ عرفان اور سلیم آبجیکٹس جو تھے وہ دونوں موجود ہیں. فنکشن ختم ہوئی تھی لوڈ کسٹمر، لیکن یہ آبجیکٹس تو نہیں ہم نے ڈیلیٹ کیے تھے، وہ تو موجود ہیں. ان کا ایڈریس ہم نے بچا لیا تھا، اور وہ کیسے بچایا تھا؟ ہم نے ان کو کیو میں ڈال لیا تھا. اب اس فنکشن میں ہم آئے، دوبارہ اس کیو میں سے اس ایڈریس کو نکالا، یہاں پہ ہم نے ایک ایڈریس نکلوایا ہے، اس ایڈریس سے ہم اب اس آبجیکٹ تک پہنچ پائیں گے، اور جب وہاں پہ ہم پہنچیں گے یعنی کہ ہیپ میں، تو یقیناً وہ آبجیکٹ موجود ہے، اور وہاں سے پھر ہم اس کا گیٹ نیم کے ذریعے اس کا نام جو ہے وہ ایز اے اسٹرنگ ہمیں مل جائے گا، جو کہ سی آؤٹ کے ذریعے ہم پرنٹ کر دیں گے. اور اگر آپ سلائڈ کی طرف واپس آئیے تو دیکھیے میں اگلی کاروائی کیا کر رہا ہوں، ڈیلیٹ سی. یہ وہ اب میتھڈ ہے جس کے ذریعے جو میموری میں نے ایلوکیٹ کروائی ہوتی ہے وہ اب فائنلی ریلیز ہوتی ہے. ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نیو کے ساتھ ڈیلیٹ جو ہے اتنا جچتا نہیں. میرے خیال میں یہاں پہ اگر آپ کہتے کہ یہ آبجیکٹ جو ہے اس کو ریلیز کر دو یا مے بی اس کو ڈسٹروائے کر دو. ہاں، اگر آبجیکٹ کی سینس میں آپ سوچیں تو نیو جو ہے وہ آبجیکٹ کی پیدائش ہے، اور ڈیلیٹ جو ہے وہ اس آبجیکٹ کی موت ہے، یعنی کہ وہ آبجیکٹ اب ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. اور اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہیپ کے اندر وہ جو 24 بائٹس تھے اب وہ سسٹم کے پاس واپس چلے جائیں گے، اور کوئی نیا آبجیکٹ، کسٹمر ضروری نہیں، کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ اب وہ میموری استعمال کر لے گا. اچھا، یہ دو اور باتیں میں ابھی آپ کو اس سلائڈ پہ دکھاتا ہوں کہ مسٹ یوز دا سی ایرر سینٹیکس بیکاز وی گیٹ اے پوائنٹر فرام دا کیو. یہ بات آپ کے سامنے واضح ہوگی کہ میں نے یہ کیوں ایسے کیا تھا، اور جو اصل بات ہے وہ یہ کہ دا آبجیکٹ از اسٹل الائیو بیکاز اٹ واز کریٹڈ ان دا ہیپ. یہ آبجیکٹ جو ہے یہ ختم نہیں ہوتا. یہ کاروائی ضروری ہے، یہ احتیاط آپ کو برتنی پڑے گی کہ ٹرانزینٹ آبجیکٹس کے ریفرنسز اگر آپ نے پاس کرنے شروع کر دیے تو یہ نہ ہو کہ ریفرنس آپ کے پاس رہ جائے اور پیچھے سے آبجیکٹ غائب ہو جائے. بلکہ ایک اور صورت میں آپ کے ساتھ شاید یہ حادثہ ہو چکا ہے، اور اس کو کہتے ہیں پوائنٹر. جب آپ نے پوائنٹرز کیے تھے یہ بھی ہوا کہ پوائنٹر آپ نے لیا، نیو کے ذریعے آپ نے میموری لی، پوائنٹر میں اس میموری کا ایڈریس سیو کیا، پیچھے سے آپ نے ڈیلیٹ کر کے اس میموری کو تو ریلیز کر دیا، لیکن اس پوائنٹر کے اندر ابھی وہ ایڈریس موجود ہے. اب اگر اس پوائنٹر کو آپ استعمال کریں گے تو وہاں پہ تو وہ آبجیکٹ ہے ہی نہیں، آپ کے پاس خالی ایڈریس رہ گیا. اس کو کہتے ہیں ڈینگلنگ پوائنٹر. ایک لحاظ سے ریفرنس چونکہ اندرونی طور پہ آپ ریفرنس کو ایک کانسٹنٹ پوائنٹر سمجھے، ایک ایسا پوائنٹر جو کہ آپ چینج نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ اس کا آپ ایڈریس لے سکتے ہیں، نہ کوئی اور کاروائی اس طرح کی کر سکتے ہیں. وہ ایک اسٹیٹک تو نہیں کہنا چاہیے، ایک کانسٹنٹ، یعنی کہ اس کے ساتھ آپ اور کوئی کاروائی نہیں کر سکتے. اور اگر آپ نے سوچنا ہے تو ایسے بلکہ سوچے ہی نہ. لیکن اندرونی طور پہ میں بار بار کہتا ہوں کہ ریفرنسز اصل میں پوائنٹرز کے ذریعے ہی ہینڈل کیے جاتے ہیں، تو اس چیز کی احتیاط آپ کو یہاں پہ بھی برتنی پڑے گی. یعنی کہ جیسے ڈینگلنگ پوائنٹرز کا مسئلہ ہے، اسی طرح یہ ڈینگلنگ ریفرنس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو اس چیز کا لحاظ رہے. ریفرنس ویریبلس کی ابھی کچھ اور باتیں ہم دیکھیں گے جس میں اس کے اور فوائد بھی سامنے آئیں گے، اور کچھ ایسی باتیں جو کہ ہم پروگرامنگ کے ذریعے ڈسپلن کے لحاظ سے ہم اپنے پروگرامنگ میں کر سکتے ہیں، جس سے ایسی غلطیوں کا ہونے کا چانس جو ہے، احتمال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو میں اب آپ کو ایک اور چیز کی طرف لیے چلتا ہوں، اور وہ ہے یہ کی ورڈ کانسٹ کا استعمال. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے بائنری ٹری کا انٹرفیس یا وہ ڈاٹ ایچ فائل بنائی تھی تو میں کافی میتھڈ جو تھے اس کے اندر یہ لفظ کانسٹ جگہ جگہ استعمال کر رہا تھا. میں آپ کو وہ مثالیں بھی ابھی دوبارہ دکھاؤں گا. لیکن یہ کانسٹ ویریبل جو ہے یہ کیا چیز ہے؟
آپ نے اس سے پہلے کورس میں اس کا استعمال بھی دیکھا ہوگا اور اس کا استعمال بھی کیا ہوگا، لیکن اصل میں کانسٹ جو ہے اس کے کئی اور بھی استعمال ہیں، اور ایک استعمال اس کا ریفرنس ویریبل کے ساتھ انتہائی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے مسئلے آپ کو بتائے اور ان کے علاوہ کچھ اور مسئلے بھی جو ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں، یعنی کہ پروگرامنگ میں وہ ایرر ہونے کے چانسز کم ہو جائیں گے اگر آپ ریفرنس ویریبل کے ساتھ اس کانسٹ کا، یہ کانسٹ کی ورڈ جو ہے اس کا استعمال کریں۔ تو آئیے میں آپ کو اس سلائڈ کی جانب لیے چلتا ہوں کہ the const keyword is often used in function signatures۔ یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ہم وہ بائنری سرچ ٹری ڈاٹ ایچ فائل بنا رہے تھے تو فنکشن کا سگنیچر یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ پوری ڈیکلریشن ہے جو کہ اس کی ریٹرن ٹائپ، فنکشن کا نام اور اس کی آرگیومنٹ لسٹ، اور آرگیومنٹ لسٹ کے اندر جو اس کے آرگیومنٹس ہیں اور ان کی ٹائپس جو ہیں، اصل میں ان کے نام نہیں، ان کے ٹائپس اصل میں زیادہ ضروری ہیں، یہ ساری چیز مل کے اس فنکشن کا ایک سگنیچر بن جاتا ہے۔ اور دو فنکشنز جو ہیں وہ اگر سگنیچر میں ڈفرنٹ ہیں تو وہ دونوں ڈفرنٹ ہیں۔ یہ شاید آپ نے فنکشن اوور لوڈنگ کے حوالے سے بھی یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ایک فنکشن اور ایک دوسری فنکشن کے نام تو ایک ہی ہیں، لیکن اس کی ریٹرن ویلیو میں یا اس کی آرگیومنٹ لسٹ میں کچھ فرق ہے، تو اصل میں فرق جو ہے وہ اس کی سگنیچر میں ہے۔ البتہ یہاں پہ بات یہ کہ یہ کانسٹ کی ورڈ جو ہے یہ عموماً فنکشن سگنیچر میں بہت استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگلی بات کہ the actual meaning depends on where it occurs means something is to be held constant، یعنی کہ یہ جو کانسٹ کا استعمال ہے تب کرتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز جو ہے اس نے کانسٹنٹ رہنے کے، یعنی اس نے بدلنا نہیں یا اس کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور آخری بات جو میں نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ here are some common uses، تو میں اب آپ کو استعمال کے ذریعے اس کانسٹ کی مثالیں دوں گا جس سے یہ واضح ہوگا کہ اس کانسٹ کا فائدہ کیا ہے۔ تو اگلی اسکرین پہ فوراً چلتے ہیں۔ یہاں پہ یوز 1 میں نے لکھا ہے اس طرح کہ the const keyword appears before a function parameter for example in a chess program، اور یہاں پہ دیکھیے ایک فنکشن جو کہ ایک چیس پروگرام میں لکھی ہوئی ہے، اس کا سگنیچر کچھ یوں ہے، move piece const piece ampersand current piece۔ اچھا یہاں پہ اب فنکشن کو تو نہ آپ دیکھیے اور نہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پیس ہے یہ کیا چیز ہے، بلکہ یہ آرگیومنٹ لسٹ پہ آئیے کہ آرگیومنٹ میں اس فنکشن کو ایک پیرامیٹر یا ایک پیرامیٹر بھیجا جائے گا اور اس کو وہ لوکلی کرنٹ پیس کہے گی، اور یہ جو ویریبل ہے یا یہ جو آئٹم ہے یا آبجیکٹ ہے جس کا نام پیس ہے وہ اس فنکشن کو بائی ریفرنس بھیجا جائے گا۔ البتہ پیس ایمپرسینڈ سے پہلے میں نے کانسٹ لگا دیا۔ اب اس سے کیا ہوا یہ بات آگے میں نے لکھی ہے کہ what this means is کہ the parameter must remain constant for the life of the function، اور آخری بات کہ if you try to change the value that is the parameter appears on the left hand side of an assignment in the function the compiler will generate an error۔ یہ چند باتیں آپ ذرا ذہن نشین کیجیے اور پھر ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے اس کو ایک ریفرنس ویریبل ہم دے رہے ہیں کہ تمہیں جو آبجیکٹ آئے گا وہ بائی ریفرنس آئے گا، یعنی کوئی کاپی شاپی نہیں بنے گی، بلکہ ایک اور میموری لوکیشن کا تم یہ نام رکھ لو، وہ میموری لوکیشن کسی اور فنکشن کی اصل میں ہے اور تمہیں مہیا کی جا رہی ہے۔ البتہ یہ کانسٹ لگا ہوا ہے، اور میں نے جو باتیں لکھی کہ parameter must remain constant if you try to change the variable the parameter appears on the left hand side of an assignment the compiler will generate an error۔ یہاں پہ اب کیا ہو رہا ہے؟ ریفرنس ویریبل کے حوالے سے یہ تھا کہ جب ہم کسی فنکشن کو ایک آئٹم بھجواتے ہیں تو اس کی کاپی نہ بنے، چاہے وہ 4 بائٹس کا ہو چاہے وہ 4000 بائٹس کا ہو، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کاپی کے ذریعے کال سٹیک میں اس فنکشن کا جو ایکٹیویشن ریکارڈ ہے اس میں وہ کاپی ہو، ہم اس کاپی سے بچنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ریفرنس ویریبل کا ایک استعمال تھا، بلکہ ایک میجر استعمال اصل میں ریفرنس ویریبلس کا یہی ہے کہ کسی طرح ہم یہ کاپی جو معاملہ ہے اس سے ہم بچ جائیں، کیونکہ کاپنگ میں ٹائم بھی لگتا ہے اور میموری بھی درکار ہوتی ہے۔ ساتھ ہم نے اس کے اب کانسٹ لگا دیا۔
تو ان دونوں باتوں کو ملا کے ہم اس فنکشن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ریفرنس کے ذریعے کسی اور کا ویریبل، کسی اور کی میموری لوکیشن یعنی کسی اور فنکشن کی، یا جو بھی تمہیں کال کر رہا ہے اس فنکشن کے کسی میموری لوکیشن کا ایڈریس تمہیں ملے گا یا اس کا ریفرنس ملے گا، لیکن تم نے اس جگہ پہ جا کے اس میں جو چیز سٹور ہوئی ہے وہ آبجیکٹ جو ہے اس کو تم نے چینج نہیں کرنا. ہاں اس آبجیکٹ کو تم ریڈ اونلی میں یعنی کہ اس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو لے لو، اس کے ساتھ اس کا استعمال کرو، اس کو کیلکولیشنز میں استعمال کرو یا کوئی اور کام کرنا ہے وہ کرو، لیکن اس کو چینج نہیں کرنا. اچھا یہ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ریفرنس ویریبل جو ہے فنکشن میں لیفٹ ہینڈ سائڈ میں آ جائے کسی اسائنمنٹ میں، جیسے ہی کمپائلر یہ دیکھے گا کہ جو ریفرنس کال ویریبل ہے وہ اسائنمنٹ کی لیفٹ سائڈ پہ ہے، وہ فوراً یہ کہے گا کہ بھئی کانسٹنٹ کے ہونے کی وجہ سے تم اس کو چینج نہیں کر سکتے. تو یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ الاؤڈ ہی نہیں، یہ کمپائلر ہی پکڑ لے گا. یعنی کہ آپ کو یہ جب تک یہ چیز ٹھیک نہیں کریں گے آپ کا پروگرام ہی کمپائل ہی نہیں ہوگا. یہ رن ٹائم ایرر نہیں، یہ کمپائلر ایرر ہوگا، اس کو آپ سینٹیکس ایرر کہہ لیں. اور ایرر یہی آپ کو بتائے گا کہ آپ ایک کانسٹنٹ ریفرنس ویریبل کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کانسٹنٹ کی موجودگی کی وجہ سے پاسبل نہیں ہے. آگے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب کہ دس آلسو مینس دیٹ اف دا پیرامیٹر از پاس ٹو another function that function must not change it either. یہاں پہ کیا ہوا؟ فرض کریں میں نے اس فنکشن کو ایک ویریبل بھجوایا، یعنی کہ یہ جو موو پیس ہے اس کو میں نے پیس جو ہے ریفرنس کے ذریعے بھجوایا اور ساتھ اس کے کانسٹ لگا دیا کہ تم نہیں چینج کر سکتے. اب فرض کریں یہ جو موو پیس فنکشن ہے، یہ جو اس کے پاس پیس ہے یہ آگے کسی اور فنکشن کو کال کرتی ہے، یعنی کہ اے نے بی کو کال کیا، بی نے سی کو کال کر دیا. یہ سی بھی جو ہے یہ بھی نہیں چینج کر سکتی، لیکن یہ کمپائلر جو ہے یہ نہیں پہچان سکتا کہ سی جو ہے اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں، یہ شاید ممکن نہ ہو. اس کیس میں کمپائلر جو ہے وہ آپ کو وارننگ دے گا، یعنی کہ آپ ایک ریفرنس کانسٹنٹ ریفرنس ویریبل جو ہے پیرامیٹر جو فنکشن میں آپ کو ملا ہے، اگر وہ آپ نے کسی اور فنکشن کو بھجوایا تو کمپائلر آپ کو وارن کرے گا کہ دیکھو یہ تم کانسٹنٹ ریفرنس ویریبل ایک اور فنکشن کو بھجوا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ یہ دوسری فنکشن جو ہے یہ اس ریفرنس کو لے کے اوریجنل آئٹم کو چینج کرنے کی کوشش کرے. اگر ایسا ہوا تو یہ رن ٹائم پہ پھر آپ کو مسئلہ پیدا ہوگا. کمپائلر تو آپ کو وارننگ دے گا، آپ کا پروگرام کمپائل ہو جائے گا، لیکن رن ٹائم پہ اگر آپ نے اے سے بی اور بی سے سی میں جا کے اس پیرامیٹر کو چینج کیا تو رن ٹائم ایرر آئے گا کہ بھئی ایک کانسٹنٹ پیرامیٹر تھا اس کو تم نے چینج کرنے کی کوشش کی. چند ایک اور باتیں سلائیڈ پہ میں نے لکھی ہیں کہ the use of const with reference parameters is very common، بلکہ یہ میں کہتا چلا آیا ہوں کہ یہ ریفرنس کے ساتھ عموماً آپ کو یہ کانسٹ جو ہے یہ نظر آئے گا، اور اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی جو کہ میں نے اگلی بات لکھی ہے کہ this is puzzling. Why are we passing something by reference and then make it constant? That is, don't change it. اور آخر میں doesn't passing by reference mean we want to change it? اب ان باتوں کو سامنے رکھ کے یہ بات یاد کیجئے کہ میں نے یہ بات کہی تھی جب ہم یہ ریفرنس ویریبلس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ریفرنس ویریبل ہم اس لیے بھجواتے ہیں کہ ہم فنکشن کے اندر کسی پیرامیٹر کے ذریعے کالر کے کسی آئٹم کو چینج کروانا چاہتے ہیں، ہم پوائنٹرز استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو ریفرنس ویریبل کے ذریعے ہم فنکشن کو اس چیز کی سہولت یا اجازت یا میکنزم دے رہے تھے کہ وہ فنکشن جو ہے اس ویریبل یا اس میموری لوکیشن کو چینج کر دے. اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو ہم اس کو ریفرنس بھجوا رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے چینج کرنی ہے تو کر لو، اور دوسری طرف ہم کانسٹ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی نہ کرو چینج. تو یہ دونوں باتیں کچھ ایک دوسرے کے متضاد بنتی جا رہی ہیں. یہ کرنے کی ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ اس چیز کا جواب اصل میں آپ کے سامنے موجود ہے، البتہ آج چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے
میں یہ آپ کے لیے سوال یا یہ پزل جو ہے یہ چھوڑے دیتا ہوں, آپ اس کے بارے میں سوچئے. انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. یہ آپ اپنی C++ کتاب میں یا انٹرنیٹ کے اوپر جا کے یہ چیزیں ڈھونڈ سکتے ہیں. سوال میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں جو سلائیڈ پہ میں نے لکھا تھا کہ ریفرنس ویریبل کا استعمال ہم نے اس لیے کیا کہ ایک فنکشن جو ہے وہ کالر کے کسی ویریبل کو یا میموری لوکیشن کو چینج کر سکے, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے کانسٹ لگا دیا کہ بھئی تم چینج نہیں کر سکتے. تو آخر بات کیا بنی؟ یہ ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں کہ ایک طرف اس کو سہولت دے رہے ہیں اور پھر ساتھ ہی کانسٹ لگا کے وہ سہولت اس سے واپس لے رہے ہیں. تو اس سوال کے بارے میں آپ سوچئے. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں ریفرنس کے طور پہ یا اس کورس کی جو کتاب ہے اس میں یا انٹرنیٹ پہ جا کے اس چیز کا جواب تلاش کریں. انشاءاللہ ہم یہ گفتگو اگلی دفعہ جاری رکھیں گے. تب تک خدا حافظ.